الأكبر والجامع الكبير لزيادات فيضه المبسوط الدرر الغرر به الهداية ومنه البداية وإليه النهاية بحمده البقايا ونقاية الدراية وعين العناية وحسن الكفاية والصلاة والسلام على الإمام الأعظم لرسل الكرام مالكي وشافعي أحمد الكرام يقول الحسن بلا توقف محمد الحسن أبو يوسف فإنه أصل المحيط لكل فضل بسيط ووجيز ووسيط البحر الزخار والدر المختار وخزائن الأسرار وتنوير الأبصار ورد المحتار على منح الغفار وفتح القدير وزاد الفقير وملتقى الأبهر ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبيين الحقائق والبحر الرائق منه يستمد كل نهر فائق فيه المنية وبه الغنية ومراك الفلاح وإمداد الفتاح وإيداح الإصلاح ونور الإيداح وكشف المزمرات وحل المشكلات الدرر المنتقى وينابيع المبتغى وتنوير البصائر وظواهر الجواهر البدائع النوادر المنزه وجوبا عن الأشباه والنظائر مغني السائلين ونساب المساكين الحاوي القدسي لكل كمال قدسي وإنسي الكافي الوافي الشافي المصفى المصطفى المستصفى المجتبى المنتقى الصافي عدة النوازل وأنفع الوسائل لصاف السائل بعيون المسائل عمدة الأواخر وخلاصة الأوائل وعلى آله وصحبه وحزبه مصابيح الدجى ومفاتيح الهدى لا سيما الشيخين الصاحبين الآخذين من الشريعة والحقيقة بكلا الطرفين الختنين الكريمين كل منهما نور العين ومجمع البحرين وعلى مجتهد ملته وأئمة أمته خصوصا الأركان الأربعة والأنوار اللامعة وابنه الأكرم الغوث الأعظم ذخيرة الأولياء وتحفة الفقهاء وجامع الفصولين فصول الحقائق وشرح المهذب بكل زين وعلينا معهم وبهم ولهم يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو
شوق و محبت کے ساتھ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو، اپنے عاشقوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم نور لکم یوم القیامہ۔ اے میرے امتیوں، اے میرے پیاروں، اے میرے عاشقوں، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو وہ نگاہ دوربین رکھنے والے ہیں کہ جو قیامت کے بعد کے احوال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو حضور کو معلوم تھا بڑے کمکمے آ جانے ہیں، بڑی لائٹنگ ہو جانی ہے، بڑے معاملات ہو جانے ہیں، لیکن نہ، جو درود کی زینت ہے وہ نہیں مل سکے گی۔ بغیر درود کی زینت نہیں مل سکے گی۔ جتنے کمکمے مرضی لگا لو، محمد پر درود نہ پڑھو، اس محفل کا مزہ نہیں، اس مجلس کا مزہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے اس زینت کی ترغیب دلائی کہ جتنے مرضی کمکمے لگا لو، لیکن مجھ پر درود پڑھنا نہ بھولنا کہ یہ تمہاری محفلوں کی اصل زینت ہے۔ اچھا، فقط پھر دنیاوی اعتبار سے زینت حاصل نہیں ہوگی، قرار حاصل نہیں ہوگا، سکون حاصل نہیں ہوگا۔ ان صلاتکم نور لکم یوم القیامہ، قیامت کے دن جب گھٹا ٹوپ اندھیری ہوگی، اس وقت یہ درود تمہارے لیے نور ہوگا۔ اس ٹائم تم نہ جنریٹر لے کر جا سکتے ہو، نہ سولر پینل لگوا سکتے ہو، نہ کوئی لائٹ لے کر جا سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے۔ اگر اس وقت کام آئے گی روشنی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ حضرت بڑی پیاری بات ہے، درود پڑھنا چاہیے، لیکن اسی دور بہت آنا، اسی دور بہت آنا تے درود پڑھیے تے کنا زور لا کے پڑھیے۔ درود پڑھیے ہے کہ نہیں یار؟ سوال ویسے درود پڑھیے تو کتنا زور لگا کر پڑھے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بریلی کے سلطان امام احمد رضا خان، آپ نے فرمایا، ہوئے تینوں زور لان دی ضرورت نہیں، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کانے لالے کرامت پہ۔ اب میرے رضا کیا حسن دیکھیں کلام کا، کلام الامامی امام الکلام، آئے ہائے ہائے۔ ویسے ہی نہیں ہند کا حسان بن ثابت کہہ دیا، حسان الہند ویسے ہی تو نہیں کہہ دیا گیا آپ کو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دو لفظ استعمال کیے، کان، کان بھی استعمال دو جگہ استعمال کیا ہے، لکھنے میں بھی ایک جیسا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اوے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ دو کان آگے، ایک کان جسمانی کان ہے، یہ جو سر کے ساتھ لگا ہے یہ کان ہے جس سے آپ سنتے ہیں، اعلیٰ سماعت، توجہ ہے کہ نہیں؟ عضو سماعت، اعلیٰ نہ کہیں تو عضو سماعت۔ ایک کان وہ مراد ہے، اور ایک مراد ہے غار، کان، ہیرے جواہرات کی کان۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اوے دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اوے تو بھی اس پھیر میں بیٹھا ہے کہ حضور دور سے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اوے دور و نزدیک سے سن بھی لیتے ہیں، اور ان کے کمالات کیا بتاؤں؟ اوے یہ تو کرامتوں کی، معجزات کی اور خرق عادت چیزوں کی کان ہے۔ حضور
کہا رواں رواں معجزہ ہے، میں تجھے کیا کیا بتاؤں ہیں؟ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت نے تو اس طرح سمجھایا، تو ایک شاعر جو ہے وہ انہوں نے دوسرے انداز میں سمجھایا، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، کہ تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ تو اب یہ کوئی اعتراض کرے نا تو اب تو حضرت جواب دینا ہی مشکل نہیں ہے نا۔ اب تو کہو تیری ماں گلوبل ویلیج نہیں بن گئی دنیا، اور دنیا گلوبل ویلیج نہیں بن گئی، اور یہاں سے مولوی بیٹھ کر دنیا کا آدھا سفر ہوتا ہے، امریکہ میں اس کا جو ہے نا وہ باپ بیٹھا ہوا ہے، وہ کال کرتا ہے، معن آواز بھی جا رہی ہے، معن اس کو اس کی بوتھی بھی دکھائی دے رہی ہے، وہ ہے کہ نہیں یار؟ اور ادھر جب عقیدہ سکھایا جائے تو کہے جی حضور تو پیٹھ پیچھے کا بھی نہیں ان کو پتا تھا، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی نہیں جانتے تھے، وہ بھی نہیں جانتے تھے، اگر پتا ہوتا تو یہ بتا دیتے، وہ بتا دیتے۔ انگریز نے آج وہابیوں کے منہ پہ تماچا دے مارا، اور وہابیو اوے حضور کی کیا حد پوچھتے ہو؟ اوے اسی دشمن ہو کے اینی سانو طاقت دینے والا کون ہے یار؟ سوارے بولو کون ہے؟ اللہ۔ محبوب کریم کس کے محبوب ہیں؟ اللہ کے۔ تے اے تے ہوئے محبوب، تے کافر کی نے مبغوض، کافر کی نے مبغوض، اللہ دا غضب ہے ہونا تے، اللہ دی لعنت ہے ہونا تے۔ اوے ملعونوں کو، مبغوضوں کو اتنی طاقت، محبوبوں کو طاقت ہی نہیں۔ مولوی بات وہ کر جو عقل میں آئے۔ میں کہتا آج تو جو سائنس جاننے والا بچہ ہے وہ ان جھمیلوں میں نہیں پڑے گا، حضور دور سے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، وہ کہے گا احمد رضا نے جو کہہ دیا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت جی آپ موبائل کو ذہن میں رکھ کر بات کر رہے ہیں، موبائل تو نہ قریب ہوتا ہے، موبائل کدھر ہوتا ہے؟ بوتھی کے قریب ہوتا ہے، اور یہاں پہ ہے ایک مائکرو فون جسے چیچی انگلی بھی نہیں بڑھ دی، وہاں سے آواز آپ کی جاتی ہے، کانا چ آواز لگ رہی ہے، وہاں سے آواز آپ کی جاتی ہے اور کیا کرتی ہے؟ اگلے تک پہنچتی ہے، دنیا کا آدھا سفر کر کے معن روشنی کی رفتار میں وہ جا رہی ہے، آواز بھی سنائی دے رہی ہے، وہ بوتھا بھی دکھائی دے رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن حضرت قریب ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ قریب ہوتا ہے۔ آپ جن کی بات کر رہے ہیں، آپ جن کی بات کر رہے ہیں ان کی قربت کتنی، ان کی قربت کتنی؟ میں کہا یہ تو تجھے انگریز نے بتایا نا، ادھر آ، رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین، آگے کی من انفسہم، اور لوگوں میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایک کانوں کے قریب، وہ جانوں سے قریب، یہ کانوں کے قریب، وہ جانوں کے قریب۔ میں کہ کنا اللہ تے سن لے دے، جو کان کے قریب وہ سن لے۔ میں کہ جان والے کا عالم کیا ہوگا؟ جان والے کا عالم کیا ہوگا؟ وہ مومنوں کی
ہوئے وہ مومنوں کی تو جانو سے بھی قریب ہوئے کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا ادھر سنو اے میں نے تو یہ کہا نا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام. مجھے لگ رہا ہے تیرے دل میں ابھی بھی تشنگی باقی ہے تیرے دل میں ابھی بھی تشنگی باقی ہے. سن احمد رضا کہتا ہے واللہ وہ سن لیں گے فریاد تو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. میں کہا تیری دلوں آہ نکلی نہیں اور تیرے نصیب میں بھی وہ آہ نہیں ہے. یہ جن کے نصیب میں ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ با خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں. جس کو بھی ہم نے مانا حضور کے دم قدم سے مانا. توجہ ہے کہ نہیں یار؟ جس کو بھی ہم نے مانا کس کے دم قدم سے مانا؟ حضور کی وجہ سے مانا. حضور کی نسبت اگر بیچ سے اس کا تصور نہ کیا جائے اس نسبت کا تصور وہ نسبت نہ ہو ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ ہم تصور نہ کر سکیں ہیں اوے آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے. اوے انیانوں کی پتا کہ حضور دی شان کی ہے. دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا دیکھا صدیق اکبر نے بھی تھا. میں کہا ابو جہل ایمان کیوں نہ لایا صدیق اکبر کیوں کلمہ پڑھ لیا؟ میں کہا پھر دیکھنے والے کی بھی تو ہے نا آنکھ والا. سوال ہوا نا احمد رضا کی بارگاہ میں حضرت ابو جہل بھی تو بڑا بلیغ تھا بڑا فصیح تھا بہت بڑا مکے کا سردار تھا بڑی عقل والا تھا بڑے علم والا تھا لیکن یہ اس کو پھر چوٹ کرنے کے لیے ابو جہل کہا گیا. اس کو چوٹ کرنے کے لیے کیا کہا گیا؟ اور جاہلہ دا پیو ہے تو ایمان ہی نہیں لایا محمد مصطفیٰ. پتہ لگا دنیاوی جنہ مرضی پڑھ لے محمد عربی دا نہیں تے ابو جہل ہے. محمد عربی کا نہیں تو کس کا ہے؟ ابو جہل ہے. جتنا مرضی ڈگریاں لے لے وہ کیا ہے؟ ابو جہل ہے کیونکہ وہ محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتا. تو ایک منٹ کے لیے بھی اگر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو تصور نہ کیا جائے میں کہتا ہوں باقی ساری نسبتیں ماند پڑ جاتی ہیں باقی ساری چمکیں ختم ہو جاتی ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. پھر کے گلی گلی ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں.
اور جانے گئے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جانے گئے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا نازے دبا اٹھائے کیوں جس کو ہو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے. اللہ اکبر. تو جتنوں کو ہم نے مانا کس کے دم قدم سے مانا؟ حضور کے دم قدم سے مانا. یہ جتنے بھی ہمیں چمکتے نظر آتے ہیں, توجہ ہے کہ نہیں یار, یہ جتنے بھی ہمیں چمکتے نظر آتے ہیں حضور کے نالین کی لگی دھول کا صدقہ چمکتے نظر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, پیزار کہتے ہیں نالین کو. پیزار کسے کہتے ہیں؟ نالین کو. تو نالین سے اترنے والی جو مٹی ہے اس کی چمک ملاحظہ کرو احمد رضا کی زبان سے اور احمد رضا کی نگاہ سے. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے, ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے, تاج سر بنتے ہیں جی. پہلے آسمان پہ دیکھتے ہیں تارے نظر آتے چمکتے دمکتے, دوسرے پہ تیسرے پہ چوتھے پہ آپ نے کہا جہاں بھی تجھے یہ تارے نظر آتے ہیں میں بتاتا ہوں احمد رضا ان تاروں کی چمک کس کے دم قدم سے ہے؟ محبوب کی نالین کا صدقہ چمکتے ہیں, محبوب کی نالین کا صدقہ چمکتے ہیں. اور جن کو بھی چمکا وہ دیکھتے ہو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے چمکتے ہیں, محمد مصطفیٰ کی وجہ سے چمکتے ہیں. یہاں پر آپ تاروں کو استعارہ فرما رہے ہیں بلند پایا ہستیوں سے کہ جتنی بھی بلند ہستیاں ہیں ان کے سروں پر تاج ہے وہ محمد عربی کی نالین کی خاک ہے. محمد عربی کی نالین کی, اچھی بولو, محمد عربی کی نالین کی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدق و عدل و کرم ہمت میں, 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 صدق و عدل و کرم ہمت میں. چاروں سو شورے گئے, چاروں سو شورے گئے, چاروں سو شورے گئے, ان چاروں کے 400 شورے گئے, ان چاروں کے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے. اب کہتے ہیں جی جی سنی جو ہے نا مولا علی کا نام نہیں لیتے. کس کا نام نہیں لیتے؟ میں کہا دور فٹے منہ, اور ساڈا تے والد ہے اور ساڈے تے بابا نے, اور تو جا پر لیا اور غیرہ تو جا باہر, اور ساڈا تے والد ہے. تو میں کہا احمد رضا سے پوچھتے ہو کہ علی کی شان کیا ہے؟ احمد رضا سے پوچھتے ہو علی کی شان کیا ہے؟ میں کہا احمد رضا دا فتاوی رضویہ تسی چھڑ دیو, تواڈے وس دا کام نہیں ہے. اے فتاوی رضویہ پڑھنا پڑھانا تواڈے وس دا کام, سمجھنا سمجھانا تواڈے وس دا کام نہیں ہے. میں کہا ہدایت بخشش دے کوئی مول نہیں. میں کہا احمد رضا دی ہدایت بخشش دا کوئی مول نہیں. میں کہا احمد رضا نے جس انداز سے مولا علی کی تعریف کی ہے نا, میں کہا تم لوگ یہ کہتے ہو نا او مولا علی آدھے دے کافر پاج جاندے سن, مولا علی آندے سن کافر تھر تھرا دے سن, مولا علی آندے سن کافر اینج ہو جاندے سن.
میں کہا سنو احمد رضا کیا کہتا ہے، وہ لوگوں جب مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میدان جنگ میں قدم رکھتے، کافروں نے بعد میں بھاگنا ہے، کافروں کے اوپر لرزہ بعد میں طاری ہونا ہے، جو ہاتھ میں تلواریں تھی وہی سر جھکا دیتی تھی۔ میں کہا اینج کی تعریف کسی کی تھی؟ احمد رضا نے جس طرح کی مولا علی کی تعریف بیان کی، میں کہا 1400 سال میں نظر آئی؟ احمد رضا کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، آئے ہائے ہائے۔ تو مولا علی نے قدم رکھے میدان میں تو کیا کرتی ہیں تلواریں؟ سر جھکا لیتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ بہر تسلیم علی میدان، بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں، بہر تسلیم علی میدان میں، سر جھکے رہتے گئے، سر جھکے رہتے گئے، سر جھکے رہتے گئے، تلواروں کے سر جھکے رہتے گئے، تلواروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یار دیکھو حضور سرور کونین کی ہم کس کس بات کا شکر ادا کریں؟ حضور کے احسانات کون سے احسانات، جن کیسے بدلا اتارے حضور کا؟ وہ جس آقا کے قدم سے ہمیں اتنے اتنے بڑے آقا مل گئے۔ یہاں دیکھو تو صدیق اکبر کو آقا دیکھتا ہوں، ادھر دیکھوں تو عمر فاروق کو آقا دیکھتا ہوں، ادھر دیکھوں تو عثمان غنی کو آقا دیکھتا ہوں، ادھر دیکھوں مولا کائنات کو آقا دیکھتا ہوں، ادھر دیکھوں حسنین کریمین کو آقا دیکھتا ہوں، ادھر دیکھوں حضرت عبداللہ بن مسعود کو آقا دیکھتا ہوں، صحابہ کو آقا دیکھتا ہوں، اجلہ تابعین کو آقا دیکھتا ہوں، اولیاء کرام کو آقا دیکھتا ہوں۔ وہ اتنے آقا ہیں میں گن نہیں سکتا، اتنے میرے آقا ہیں۔ میں کہا ایک آقا ہو اور ٹیڈ جا آقا ہوئے تے غلام دی کنڈ نہیں لگن دینا، تے سائیاں لاندا ہے تے سینہ چوڑا کر کے پھر دا کہ جی میں فلانے ملک صاحب کا نوکر ہوں، میں فلانے ملک صاحب کا نوکر ہوں۔ اور میں کہا اتنی بڑی ہستیوں کے نوکر ہو تو تم کیوں جھک جھک کر پھرتے ہو؟ تو اعلیٰ حضرت کی طرح سینہ چوڑا کر کے کہو ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ بول بالے میری، بول بالے میری، بول بالے میری، سرکاروں کے بول بالے میری، سرکاروں کے ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے۔ تو ہم نے جس کو مانا ہے کس کے صدقے مانا ہے؟ حضور کے صدقے مانا ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ، اے لوگو اللہ سے محبت کرو۔ توجہ ہے کہ نہیں یار؟ بھائی یا شیران تو ہی رکھاں، اے حدیث سننی ہے، توجہ۔ حضور نے فرمایا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، لما یغزوکم من نعمہ، اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نعمتیں کھلاتا ہے، وہ تمہارا پالن ہار ہے، وہ تمہارا پروردگار ہے، وہ تمہیں پالنے والا ہے، خالق حقیقی ہے، رازق حقیقی ہے، معطی حقیقی ہے، اور وہ تم کو دیتا ہے نعمتیں طرح طرح کی، اس لیے اللہ سے محبت کیا کرو۔ پھر آگے حضور نے فرمایا وَأَحِبُّونِي، اور مجھ محمد سے بھی محبت کرو۔ وجہ کیا کی؟ بحب اللہ، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اللہ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔
پھر آگے دل کے کانوں سے سنیے، حضور فرماتے ہیں وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي، اے لوگوں میرے اہل بیت سے بھی محبت کرو۔ یا رسول اللہ، اللہ سے محبت کریں، لما یغزوکم من نعمہ، آپ نے وجہ بیان فرما دی، کیونکہ وہ تمہیں غذا دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تمہیں عطا کرتا ہے، تمہیں پالتا ہے، پروردگار ہے، تمہیں عطا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، پھر آپ نے اپنی محبت کی وجہ بھی بیان کر دی کہ اللہ سے چونکہ محبت تم کرتے ہو تو اللہ کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے تم مجھ سے بھی محبت کرو۔ یا رسول اللہ، جو اب تیسرا فرمان آپ نے فرمایا وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِ، میری اہل بیت سے محبت کرو، یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہونی چاہیے؟ حضور نے فرمایا بِحُبِّي، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرو۔ حضرت درمیان کیا ہے، مرکز کیا ہے، نقطہ اعتدال کیا ہے؟ اس پھرکار عشق کا نقطہ اعتدال کیا ہے؟ پھرکار جو ہوتی ہے، پھرکار دیکھی کسی نے؟ سارے ماشاءاللہ۔ پھرکار جو ہوتی ہے اس کے آگے پینسل اگلے جگہ پہ لگائی جاتی ہے یا کوئی بھی قلم لگایا جاتا ہے، اور پچھلی طرف ایک نوک ہوتی ہے جس کو درمیان میں رکھ کر جب اس سے سرکل کھینچتے ہیں، دائرہ کھینچتے ہیں، وہ بالکل گول دائرہ بن جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ جو نوک ہے، جو سینٹر ہے، وہ اپنے مرکز میں ٹکی رہے، اپنے مرکز میں، اونچی بولو یار سارے، مرکز میں ٹکی رہے، دائرہ بالکل درست بنتا ہے۔ اگر مرکز سے ہٹ جائے دائرہ درست، دائرے چ شگاف آ جاندہ ہے، جنہ مرضی ملاؤ پھر ملدا نہیں، اور اگر مرکز میں ٹکا رہے تو اتنا خوب ملتا ہے، پتہ نہیں لگتا شروع کہاں سے ہوا تھا، ختم کہاں، شروع کہاں سے ہوا تھا، ختم کہاں پر ہوا ہے، پتہ لگتا نہیں۔ لیکن اگر مرکز سے ہٹ جائے پتہ لگتا ہے شروع کہاں سے ہوا تھا اور ختم کہاں پر ہوا ہے، پتہ لگتا ہے شروع کہاں سے ہوا تھا، شروع تو بڑے انداز سے ہوا تھا لیکن گرا کہاں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہی تو میں کہتا ہوں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، وہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر انہاں دا دائرہ مکمل ہوندہ، شروع تے بڑی چنگی طرح ہوندے نے، اے جی ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت ہمارے لیے عرف آخر ہیں، جدو اینڈ ہوندی ہے کہندی ہے اعلیٰ حضرت پہ تحقیق کے دروازے تو بند نہیں ہوئے، اور نہیں سمجھو یار، اعلیٰ حضرت پہ تحقیق کے دروازے بند نہیں ہوئے، حضرت صاحب کے دروازہ جی ہے کھلا ہوا ہے ان کا۔ میں کہا جی حضرت بالکل آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن دروازہ چیک کر لیں کس چیز کا کھلا ہوا ہے۔ تحقیق تے احمد رضا تے ختم ہے، تحقیق تے احمد رضا تے ختم ہے، وہ تو احمد رضا کی ذات ہے، اور میں کہا تیرا دروازہ ضرور کھلے ہے لیکن ویکھ نہیں جا کے کار کس چیز دا کھلے ہے۔ ہاں دروازہ تیرا واقعی کھلا ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی احمد رضا کے اوپر اٹھ کے، وہ جی احمد رضا پر دروازہ کون سا بند ہوا؟ میں کہا اوے سنو، احمد رضا نے ہمیں عشق کے پھرکار کا مرکز بیان کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا، اچھی بولو سارے، انہیں جانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ ہے مرکز دائرہ پھرکار عشق۔ توجہ ادھر دیکھو، یہ پھرکار جنہوں نے بھی چلائی، یہ پھرکار عشق، توجہ ہے یا نہیں بس کریے، یہ پھرکار عشق جنہوں نے بھی چلائی، انہوں نے پھرکار رکھا اور پھرکار کھینچی، اب کھینچ رہے ہیں، اہل بیت پر آ گئے، قلم ادھر جھکا دیا، پھرکار سے جو مرکز تھا اس سے اپنی چونچ کو اٹھا لیا، نہیں سمجھے ہو یار، پھرکار عشق رکھا
اہل بیت پر جھکا دیا، مرکز سے اٹھا دیا، اہل بیت میں جھکا دیا، مرکز سے اٹھا دیا. میں کہا یہ اہل بیت سے محبت رب کو قبول، یہ اہل بیت سے محبت رب کو قبول. حضرت یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ اگر انہوں نے محبت کا جو قلم تھی وہ اگر جھکا دیا اہل بیت پر تو اس میں کیا برا کیا؟ میں کہا او برا نہیں کیتا، او برا نہیں کیتا. پینسل نے تے لے کے جانا سی اہل بیت دے کول. او تو تے رکدا پھرکار عشق دے، او تو رکتا مرکز عشق پہ. جب مرکز عشق سے اٹھا صحابہ تک جب وہ پین گیا، قلم گیا، وہ بے ادب ہو گیا. وہ کیا ہو گیا؟ بے ادب ہو گیا. ادھر انہیں دائرہ غلط چھک دیتا، اتھے انہیں دائرہ غلط چھک دی. آلے بیت تک تے صحیح آیا لیکن جو ہی مرکز سے اٹھا دائرہ غلط ہو گیا. صحابہ کے بارے میں کہنے لگا جی ہم تو امیر معاویہ کو نہیں مانتے، ہم تو امیر معاویہ کو نہیں مانتے کیونکہ ان کے بیٹے نے یزید نے حضرت امام حسین کا قتل کیا. کیا کیا؟ قتل کیا. میں کہا بڑی بات ہے جی، آپ نے بڑی تحقیق کی ہے جی کہ آپ نے یزید کو پتہ کر لیا کہ وہ بیٹا ہے اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا جی وہ امام حسین کا قاتل ہے اور قصور سارا ڈال دیا حضرت امیر معاویہ پر. میں کہا یہی کلیہ اپنا رکھنا، یہی پھرکار چلانے کا طریقہ رکھنا. اب یہ پھرکار جب حضرت نوح پر آئے گا پھر مجھے بتانا حکم کیا ہے، پھر بتانا مجھے یہ حکم کیا ہے. وہاں جب آئے گا تو دیکھے گا کہ بیٹا کافر اور باپ کون ہے؟ باپ کون ہے؟ اللہ کا رسول. باپ کون ہے؟ اللہ کا نبی. اور عام رسول نبیوں میں اور رسولوں میں عام تو ہوتا کوئی نہیں لیکن خاصوں میں بھی خاص ہے، خاصوں میں بھی خاص ہیں. اولو العزم رسول ہیں حضرت نوح علیہ السلام. بیٹا کیا ہے؟ کافر. میں کہا پا دا سارا ظلم جتنا بھی ادا کفر ہے حضرت نوح علیہ السلام سے کھاتے پا ذرا نہیں. دیکھیں حضرت وہاں پر تو یہ بات نہیں ہوگی، میں کہا یہاں پر بھی نہیں ہوگی. یزید جتھے مرضی جاوے پڑے ٹھٹے کوج جاوے اور سانو پیار ہے تے حضرت امیر معاویہ دے نال، کیونکہ صحبت یزید نے نہیں پائی، صحبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امیر معاویہ نے پائی ہے. اور یہ صحبت مصطفیٰ کوئی عام صحبت نہیں ہے. جتنا مرضی بگڑا تگڑا ہو صحبت مصطفیٰ میں آ کر امام بن جاتا ہے، صحبت مصطفیٰ میں آ کر امام بن جاتا ہے. تو اب یہاں پر دیکھو پھرکار عشق کا مرکز کیا ہے. حضور نے فرمایا میری آل سے محبت کرنا لیکن اپنے پھرکار کو مرکز سے ہلنے نہ دینا. بے حبی، میری محمد کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرنا. اب اگلی حدیث سنو. حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی. لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا. لا تتخذوا غرضا من بعدی، ان کو میرے جانے کے بعد اپنا تختہ مشق نہ بنا لینا. ان کو میرے جانے کے بعد توجہ ہے کہ نہیں یار، اور توجہ ہے کہ نہیں؟ اب دیکھو آپ کی باتوں کی میں کچھ نہ کچھ کے جواب ہی دینے لگا ہوں. مختصر محفل ہے، کنے کنے جواب دیں لیکن جیڑے دیواں او تو ستھرے سنو نا. اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں دیکھیں جی صحابہ کرام کے حوالے سے تاریخ میں باتیں تو آئی ہیں، تاریخ میں باتیں تو آئی ہیں، کتابوں میں باتیں لکھی تو ہیں. نہیں سمجھ آ رہی؟ تاریخ کے اندر صحابہ کے خلاف، صحابہ کے اگینسٹ، صحابہ کی عزتوں کے اگینسٹ، صحابہ کے رتبوں کے اگینسٹ وہ معاملات، وہ حرکات، وہ افعال لکھے ہوئے ہیں جن سے صحابہ پر اعتراض بنتا ہے، جن پر صحابہ سے اعتراض، توجہ ہے کہ نہیں یار؟ صحابہ پر اعتراض بنتا ہے. میں آپ کو کہوں کہ حضرت اس جگہ سے پار نہیں جانا، آپ نے اس جگہ سے پار ہے. آپ کہیں گے مفتی صاحب دیوار ہے میں ٹکر ماریں جا کے، مفتی صاحب دیوار ہے میں ٹکر ماریں جا کے. تہاڈا کہنے دا مقصد کی ہے ادھر نہیں جانا. میں جب کہوں گا نا ادھر نہیں جانا اور وہاں دروازہ کھلا ہوا ہوگا
تب آپ کا امتحان ہے کہ آپ جا سکتے ہیں لیکن میرے کہنے کی وجہ سے جا رہے نہیں ہیں. توجہ ہے کہ نہیں یار؟ یا مائیے ٹپے تو انہوں پسند نہیں ہیں؟ مائیے ٹپے نہیں پڑھنے والے نہیں، ہم احمد رضا کو پڑھنے والے ہیں. اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دروازہ کھلا ہوگا تو میں حکم کروں گا کہ اس دروازے سے پار نہیں جانا، تو یہ حکم عقل میں آتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے. اور اگر دیوار ہوگی اس کو کہتے ہیں تحصیل حاصل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں کہوں ادھر نہیں جانا، وہ تو چیز مجھے پہلے ہی حاصل ہے. دیوار بنی ہے، کسی نے جا کے اپنا متھا مار کے اپنا منہ پنوانا ہے. وہ توجہ ہے کہ نہیں پتر؟ یا بس کریے، کسی نے منہ توڑوانا ہے اپنا، نہ پھر کوئی بھی نہیں جائے گا. لیکن جب دروازہ کھلا ہوگا پھر ہی جائے گا. میں کہا حضور فرما رہے ہیں میرے صحابہ پر گندی زبان کھولنی. اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب میرے صحابہ کا ذکر آئے اچھی بات کے علاوہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالنی. یا رسول اللہ اچھیاں ہی گلاں نے ساریاں صحابہ دے بارے چے، اسی بری کڈیے کیویں؟ نہیں سمجھے یار؟ ساریاں کتاباں حضور تواڈے صحابہ دی تعریفاں نال بھریاں پیاں، اسی کیڑی بدخوئی کریے سانو تے لبدی نہیں. تو تسی کیوں فرما رہے ہو کہ جب بھی میرے صحابہ کا ذکر کرنا اچھائی کے ساتھ کرنا، میرے صحابہ کا برائی سے ذکر ہے، اور صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے. جب میرے صحابہ کی بات آ جائے اب وہاں پر خیر کے ساتھ بولنا ہے، شر کی زبان کھولنی نہیں ہے. اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم. وہ لوگوں جب دیکھو کہ کوئی میرے صحابہ کے بارے میں ہلکی زبان استعمال کر رہا ہے، آؤ محمد عربی تمہیں وظیفہ بتاتا ہے، تم کہو لعنۃ اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. تمہارے شر پر اللہ کی، اونچی بولو، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو. یہ ضرور کہنا لیکن میرے صحابہ کے بارے میں بری بات کہنی. حضور آپ کے تو صحابہ کے بارے میں ساری باتیں ہی اچھی ہیں. جیڑی کتاب کھولو چنگی گل لبدی ہے، جیڑی کتاب کھولو چنگی گل، جیڑی کتاب کھولو چنگی گل، جیڑی تاریخ دی کتاب کھولو چنگی گل، جیڑا مولوی سنو چنگی گل، جیڑا مولوی سنو چنگی گل. مندی تے کوئی ہے نہیں. تسی کیوں فرماندے ہو کہ چنگا ہی بولنا مندہ نہیں بولنا؟ مجھے بتاؤ حضور کا یہ فرمان تحصیل حاصل ہو جاتا کہ نہیں ہوتا؟ حضور کا یہ فرمان فضول معاذ اللہ ہو جاتا کہ نہیں ہو جاتا کہ جب باتیں ہی اچھی تھی؟ میں کہا یہی تیرا امتحان ہے. کتابوں کے اندر ویسی باتیں بھی رکھ دی کہ جو صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کے خلاف ہیں، ان کے اصل افعال و کردار کے خلاف ہیں. اب تجھے دیکھا جائے گا تو ان باتوں کو لے کر صحابہ پر بھونکتا ہے یا کلم وعد اللہ الحسنہ کہہ کے چپ کر جاتا ہے. تو اب ان کتابوں کی باتوں کو لے کر بھونکتا ہے یا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مجدہ سن کر خاموش ہو جاتا ہے؟ تو کہتا ہے جب اللہ راضی ہو گیا، اوے ماں شما کس کھاتے میں، او ماں شما کس کھاتے میں؟ اب سنو آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی من احبہم فبحبی احبہم. جو ان سے محبت رکھتا ہے، در حقیقت مجھ سے محبت ہوتی ہے تو ان سے محبت رکھتا ہے. من ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو ان سے بغض رکھتا ہے در حقیقت اس کے دل میں محمد کا بغض ہوتا ہے تو بغض رکھتا ہے. من آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ. جو ان کو ایذا دے گا اس نے در حقیقت محمد عربی کو ایذا دی. جس نے محمد عربی کو ایذا دی در حقیقت اس نے رب تبارک و تعالیٰ کو ایذا دی. اور اللہ کو جس نے ایذا دی یوشک ان یاخذہ، قریب ہے کہ اللہ اس کی پکڑ فرمائے. اور قرآن میں رب کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، محبوب تیرے رب کی پکڑ بڑی ڈاڈی ہے. فرعون بھی نہ بچ سکیا، نمرود بھی نہ بچ سکیا، بڑے بڑے کافر بھی نہ بچ سکے. میں کہا تو کون، تیرا وجود کیا؟ قوم لوط کے آگے، قوم عاد، قوم سمود کے آگے تیرا وجود کیا؟ اتنے اتنے دیو ہیکل والے جسم والے رب نے آندھیوں کے ذریعے تباہ کر دیے. رب نے 10 بستیاں ان کی الٹ کر رکھ دی. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. رب کی پکڑ بڑی ڈاڈی ہے. احسان مان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا کہ ان کے قدم اس زمین پر ابھی موجود ہیں، رب عذاب نہیں لا رہا. ان کے قدم اس دھرتی پر موجود ہیں، رب عذاب نہیں لا رہا. قرآن گواہ ہے اس بات پر، رب عذاب نہیں لا رہا. یہاں پر اب پھڑکارے عشق کا مرکز حضور نے پھر واضح فرمایا.
من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے دیکھنا اس کی سوئی مرکز عشق پر ٹکی ہوتی ہے، اس کے پھرکار کی جو سوئی ہے وہ مرکز عشق پر ٹکی ہوتی ہے، اور وہ مرکز عشق یہ محمد ہے، وہ مرکز عشق یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب کسی نے دائرہ کھینچنا شروع کیا، دائرہ کھینچنا، صحابہ کی ذات پر آئے تو قلم کو جھکا دیا، مرکز عشق سے اپنی پھرکار کو اٹھا دیا، مرکز عشق سے ہم جی سپاہ صحابہ ہیں، ہم جی صحابہ کے نوکر، میں کدے نوکر؟ صحابہ دے نوکر، میں کہا نوکر تے آقا دی بڑی جنا چاپلوسی کردہ ہے، بڑیاں گلاں کردہ ہے، میرا آقا ایسا، میرا آقا ویسا۔ میں کہا صحابہ کرام دی کر دے ہو، میں کہا حضور کے بارے میں موت پڑ جاتی ہے تم لوگوں کو؟ نہیں جی حضور کو اتنا علم تھا، اتنا علم تھا، ایسا تھا، ویسا تھا۔ میں کہا بس کر، تیری قلم صحابہ پر تو جھک گئی لیکن مرکز عشق سے اٹھ گئی، مرکز عشق سے اٹھ گئی۔ تو جب دائرہ کھچتا چلا صحابہ سے ہٹتا ہوا اہل بیت پر آیا، دائرہ خراب ہو گیا، دائرہ خراب، اچھی بولو، دائرہ خراب، دائرہ خراب جا کے گرا یزید کی جھولی میں، اور دائرہ خراب گرا یزید کی جھولی میں، جو آج کہتے ہیں یزید امیر المؤمنین، کتابیں لکھ رہے ہیں امیر المؤمنین یزید رضی اللہ تعالی عنہ، اور میں کہا تیرے شر پر اللہ کی لعنت، تیرے شر پر اللہ کی لعنت۔ اور تیرا پھرکار چلا تو کہاں سے تھا لیکن گرا کہاں پر؟ لیکن گرا کہاں؟ توجہ ہے کہ باش کریے، پتہ لگ رہا ہے کہ دائرہ عشق کا مرکز کون ہے؟ وہ ہے بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو یہ اتنی بات کرنے کے بعد کیا سمجھ میں آیا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ شعر لکھ رہے ہیں اور زندہ ہیں، آپ یہ شعر لکھ رہے ہیں اور کیا ہیں؟ توجہ ہے یا بس کریے؟ آپ یہ شعر لکھ رہے ہیں اور کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں مسلمان گیا، مسلمان چلا گیا، یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اوے میری بات سن، احمد رضا گارنٹی دے رہا ہے، احمد رضا گارنٹی دے رہا ہے، شرط سن لے میری، میرا پہلا مصرع مکمل کر دے، دوسرے مصرے کی ضمانت احمد رضا دیتا ہے۔ پہلا مصرع میرا مکمل کر۔ حضرت کیا ہے پہلا مصرع؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں جانا۔ اب اعلیٰ حضرت نے کہا انہیں جانا، یہ تو کہہ دیا، لیکن یہ تعریف جو ہے جامع معنی، یہ بات جامع معنی نہیں ہوئی۔ اے طالب علم بیٹھے ماشاءاللہ جامع معنی تو سمجھنے کئی تو سمجھ رہے ہوں گے پجامے دی گال کر رہے ہیں مفتی صاحب، لیکن جامع معنی اور شے ہوندی ہے، اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جامع معنی نہیں ہے کوئی اور قید لگاؤں کہ جس سے اپنے افراد جامع ہو جائیں، غیر معنی ہو جائیں، اپنے افراد جامع ہو جائیں اور غیر معنی ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جاننا ایتھے کام نہیں بن رہا کہ جاننے والے تے بتیرے، کیونکہ جاننے کی بات تو اللہ بھی کر رہا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابنا، وہ ایسے جانتے تھے جیسے اپنے پتروں کو۔ جاننے کی گل تے کام نہ دے، یہاں تک کام بننا، توجہ ہے کہ نہیں یار؟ یہاں تک کام بننا، اعلیٰ اگر انہیں جانا ایتھے گل بننی نہیں ہے، کیونکہ رب فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بتیرے بڑے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر، ایڈا لمحہ کلمہ پڑھ دینے۔ رب فتویٰ دیتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اے مومن ہیں، پتہ لگا کلمہ پڑھن دے باوجود مومن ہیں، اچھی بولو، پڑھتا لگا کلمہ پڑھن دے باوجود مومن ہے نہیں، کلمہ پڑھ بھی لیا لیکن رب کہہ رہے ہیں مومن ہے۔ وما ہم بمومنین، مومن نہیں ہے،
یا اللہ پھر کلمہ کیوں پڑھ دینے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، یہ اب اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اے چاندنے اللہ دھوکہ کھا جاوے، اللہ نو دھوکہ آ جاوے کہ اسی کلمہ پڑھ رہے ہیں، دلوں پاویں کافر ہیں، بتاں نو منی بیٹھے ہیں، لیکن اللہ دھوکہ کھا جاوے، لیکن انہوں پتہ نہیں کہ یہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں. اور آگے پھر رب نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اب کلمے کا اگلا حصہ بھی آ گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ پہلے یہاں پر سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع کے اندر پہلی آیت میں کلمے کے ایک جز کا رب نے کفر کا فتویٰ لگا دیا پڑھنے کے باوجود. اب دوسرا جز دیکھو سورہ منافقون کی پہلی آیت کے اندر رب فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون، محبوب جب تیرے پاس یہ منافق آتے ہیں، قالوا یہ سب کہتے ہیں نشہد ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. ان حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، تاکید کے لیے ہے. توجہ ہے کہ نہیں یار؟ تاکید کے لیے ہے. آگے سنو، لام جو ہے خبر پر داخل ہے. کدھر داخل ہے؟ خبر پر داخل ہے، لام تاکید ہے. یہ کیا ہے؟ لام تاکید ہے. اور پیچھے کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل میں سے آ گیا جو تشکیک کو دور کرتا ہے اور تحقیق پیدا کرتا ہے، کلام میں پختگی پیدا کرتا ہے. پھر اس میں بھی سونے پہ سہاگا دیکھیں، نشہدو کا لفظ آ گیا جس کے اندر شہادت کے معنی ہے. تو اتنا مؤکد کلام کنہوں نے کیا؟ منافقوں نے. نشہدو ایک تاکید، ہم گواہی دیتے ہیں، دل سے گواہی دیتے ہیں، انکا لرسول اللہ، انکا لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. اب یہاں پر انکا کہا انہوں نے، انا ضمیر لائے اسم کی جگہ پر، ضمیر عارف المعارف ہے. ضمیر کیا ہے؟ عارف المعارف ہے. تمام معرفوں میں سے سب سے بڑا معرفہ ہے. اور بتا سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور ضمائر کا سبق پڑھا ہے، یہ معرفہ کا سبق پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ معرفہ کی اقسام پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ ضمائر، علام، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، معرب باللام، معرب بالاضافہ، معرب بالنداء. اور پڑھا کہ نہیں؟ اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو عارف المعارف ضمیر ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا انکا، آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں. رب نے فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں. لیکن اب سنیے رب کی تاکید، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اور لوگوں سنو، اے منافق جھوٹے ہیں. یا اللہ کلمہ پڑھ رہے ہیں پھر بھی جھوٹے. اچھا جھوٹا تو خلاف واقع بات کرتا ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں خلاف واقع بات کون سی ہے؟ تو علماء نے فرمایا، علامہ تفتزانی مختصر المعانی کے اندر آپ نے وضاحت فرمائی. آپ فرماتے ہیں یہ یہاں پر اللہ نے جھوٹا اس لیے کہا ہے کیونکہ وہ نشہدو کا صیغہ کہنے میں جھوٹے ہیں. ان کو نشہدو نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ وہ دل سے تو گواہی دے ہی نہیں رہے. جب دل سے گواہی نہیں دے رہے تو وہ کہتے ہیں ہم دل سے گواہی دیتے ہیں. جھوٹے ہوئے کہ نہیں؟ اونچی بولو، جھوٹے ہوئے کہ نہیں؟ یہ ساری تاکیدیں ہونے کے باوجود دل میں عشق محمد نہیں ہے. اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ؟ قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ؟ خشک سجدے کیے خوب ماتھا کسا، پیشانی پہ داغ سجدہ رہا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا کسانے سے کیا فائدہ؟ خود ہی اپنے جہل کا اعلان کرتے ہو، خود ہی اپنے جہل کا اعلان کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو. خود ہی اپنے جہل کا اعلان کرتے ہو، غلط سمجھتے ہو پھر بھی یہ کام کرتے ہو. اوے اگر نبی نہیں سنتے صدائے امت کی، نماز میں کس کو سلام کرتے ہو؟ توجہ. تو مرکز فرقار عشق کیا ہے؟ محمد عربی کی ذات. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو حضور نے آل بیت سے محبت کا معیار کیا بیان فرمایا؟
کہ ان سے محبت کرنی ہے میری محبت کی وجہ سے. صحابہ سے جو محبت کرتا ہے در حقیقت سے مجھ سے محبت ہوتی ہے تو محبت کرتا ہے. اگر وہ ان سے محبت کا دعوے دار ہے، میری محبت سے دل اس کا خالی ہے، پھر وہ صحیح حقیقی محبت نہیں کر رہا، کیونکہ اس کا جو پھرکار ہے، وہ دائرہ جو عشق کا مرکز ہے، اس سے ہٹ چکا ہے. اللہ اکبر. تو اسی وجہ سے یہ فرقے بنے. انہوں نے وہ مرکز دائرہ عشق جو ہے اس کو چھوڑ دیا. جب چھوڑا تو یہ فرقہ واریت میں پڑ گئے، اور جنہوں نے مرکز دائرہ عشق کو پکڑا ہوا ہے وہ یہاں سے کہیں ہٹتے، وہ صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت اطہار کو بھی مانتے ہیں، امام حسن و حسین کا دامن بھی پکڑتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کا دامن بھی پکڑ لیتے. ان کا دائرہ کہیں ہلتا اور یہ بھی پتہ نہیں لگتا شروع کہاں سے ہوا تھا، ختم کہاں پہ ہوا ہے. وہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں جو فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بالکل بات کو میں ختم کرتا ہوں اینڈ پر. اللہ اکبر. پہلی دفعہ حاضری تھی اور موضوع بھی حسنین کریمین اور کربلا والا تھا، لیکن حضور کی بات نہ ہو تو پھر مزہ تو نہیں آتا نا یار. تو اصل میں جو خرابی تھی میں اس خرابی پر گفتگو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، جب بھی جس دور میں جیسی خرابی آتی ہے علماء اس خرابی پر زیادہ زور ڈالتے ہیں. ان واقعات سے تھوڑا سا اپنا وقت بچا کر کے، ابھی وہ واقعات سنانے کی ٹائم نہیں ہے. وہ واقعات اسی منی بیٹھے ہو، لیکن تہاڈی بنیاد کے اندر خرابی آنے کا امکان ہے، بنیاد میں خرابی آنے کا امکان ہے. یہ پھرکار عشق مرکز عشق سے ہٹ نہ جائے، اس کا ہمیں ڈر ہے. اس لیے وہ مرکز عشق واضح کرنا ہمارے لیے ضروری. اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہاں پر اہل البیت کا لفظ آیا قرآن پاک کی آیت کے اندر، اور اس میں مفسرین کا بڑا اختلاف ہوا کہ اہل بیت اطہار سے کون مراد ہے. توجہ ہے کہ نہیں آ رہی؟ اہل بیت اطہار سے کون مراد ہیں؟ تو کثیر اس کے اوپر کلام کیا گیا. جو ہم فتویٰ جاری کرتے ہیں وہ میں آپ کو مختصراً عرض کر دیتا ہوں کہ اہل بیت مراد گھر والے. اہل بیت کس کے گھر والے؟ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر والے. اب یہاں سے گھر والے کتنے ہیں، ان کی کیٹیگریز کیا ہیں؟ تو وہ 4 طرح کی کیٹیگریز، یہ تمام جزیات کا میں آپ کو نچوڑ بیان کر رہا ہوں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ 4 طرح کے اہل بیت اطہار ہیں. نمبر 1، جن کے اوپر زکوٰۃ صدقات واجبہ لینا حرام ہے. جن پر صدقات واجبہ لینا حرام ہے وہ کون ہیں؟ بنو ہاشم، آل عباس، آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث. توجہ ہے؟ یہ 6 طرح کی آل ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ لینا، صدقہ واجبہ لینا حرام. نمبر 1. نمبر 2، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی گھر میں پیدا ہونے والی اولاد. حضور کے اپنے گھر میں پیدا ہونے والی، حضور کے اپنے شہزادگان. روایتوں میں اس میں بھی اختلاف ہے کہ 2 شہزادے تھے یا 3 شہزادے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ 3 شہزادے تھے، 2 شہزادے تھے. صحیح قول یہ ہے کہ 2 شہزادے تھے. اللہ اکبر. تو بقیہ جو ہے شہزادیاں یہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں. یہ کن میں سے ہیں؟ اہل بیت اطہار میں سے ہیں. حضور کی شہزادیاں اور حضور کے شہزادگان. یہ دوسرے نمبر کی کیٹیگری ہوگی. تیسرے نمبر میں حضور کے گھر میں رہنے والے. حضور کے گھر میں وہ کون ہیں؟ حضور کے گھر پیدا نہیں ہوئے، رہ رہی ہیں، وہ ہیں ازواج مطہرات. وہ کون ہیں؟ ازواج مطہرات. ازواج مطہرات اہل بیت اطہار میں کیسے شامل ہیں؟ یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس سے پچھلی آیات دیکھیں اور اگلی آیات دیکھیں. سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی زوجات سے مخاطب ہے. خطاب کس سے فرما رہا ہے؟ حضور کی ازواج سے، اور ان کو تلقین فرما رہا ہے، ان کو
جو ہے وہ تربیت فرما رہا ہے کہ اس انداز سے تم نے کرنا ہے، اس انداز سے پردہ کرنا ہے، اس انداز سے غیر محرم سے گفتگو کرنی ہے، تو یہ ساری جو ہے نا وہ احکامات کی آیات نازل فرما رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہ تم نے نماز بھی پڑھنی ہے، تم نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، تم نے یہ اپنی پاک دامنی کا لحاظ بھی رکھنا ہے، اس کا پاس بھی رکھنا ہے، ساری باتیں کرنے کے بعد اب آگے فرما دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ جتنی باتیں کر رہا ہے رب، یہ کس لیے کر رہا ہے؟ وہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے سے تمام گندگیوں کو پاک کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ مفسرین نے فرمایا یہاں سے بالکل واضح سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حضور کی ازواج بھی یہاں سے مراد ہیں۔ اور اس کے اوپر حدیث پاک، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تو آپ نے امام حضرت مولا کائنات کو بلایا، حضرت حسنین کریمین کو بلایا، فاطمہ الزہرا کو بلایا اور اپنی چادر کے اندر چھپا لیا۔ اور یہ روایت مختلف طرق کے ساتھ مختلف کتب کے اندر موجود ہے کہ اپنی چادر کے اندر چھپایا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ دیکھ رہی تھی کہ حضور کتنا پیارا عمل فرما رہے ہیں، آپ نے رشک کی نگاہوں سے دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ میں بھی، یا رسول اللہ میں بھی۔ ام سلمہ زوجہ مصطفیٰ عرض کرتی ہیں میں بھی یا رسول اللہ، آپ کہہ رہے ہیں چادر کے اندر لے کر اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فذہب، اے اللہ ان سے دور کر دے رجس کو بھی، وطہرہم تطہیرا، اور ان کو خوب ستھرا کر دے۔ یا اللہ یا رسول اللہ اتنی بڑی بشارت آپ دے رہے ہیں اور ان ذوات قدسیہ کو اپنے آغوش میں لے کر دے رہے ہیں، میں بھی ان میں ہوں۔ حضور نے فرمایا بلا کیوں نہیں، کیوں نہیں ہے ام سلمہ، تو بھی انہی میں سے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اہل بیت اطہار میں تیسری کیٹیگری کیا ہے کہ جو حضور کے گھر کے اندر سکونت پذیر ہیں، اور وہ کون ہیں؟ ازواج مطہرات۔ نمبر 4 وہ خادم جو خاص خادم ہیں حضور کے، جو حضور کے خاص خادم ہیں، خدام خاص، وہ بھی اس میں مراد ہیں جو حضور کے گھر بہت زیادہ آنا جانا کرتے تھے۔ حضور نے ان کو بھی اہل بیت میں شمار فرما لیا۔ حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارثہ، حضرت اسامہ بن زید اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما، ان کو بھی اہل بیت اطہار میں شمار کیا جاتا ہے۔ توجہ ہے، سمجھ آگی بات؟ ٹھیک ہے، تو یہ 4 کیٹیگریز ہیں، یہ اہل بیت کہلاتے ہیں۔ لیکن اب سنیے احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جو خصوصی بشارتیں آئی ہیں آل رسول کے حوالے سے، ان سے امام حسن و حسین ان کی اولاد مراد ہے، جو ہمارے ہاں معروف ہیں سید زادے۔ جو بنی ہاشم میں سے ہے، مولا علی کی اولاد میں سے، وہ علوی کہلائے گا، اوان کہلائے گا، یا دیگر ان کے القابات ہوں گے، لیکن سید ان کا لقب، سید لقب، سید فاطمی اولاد کو ہی کہا جاتا ہے۔ سید کس کو کہا جاتا ہے؟ فاطمی اولاد کو، جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطن اقدس سے پیدا ہوئے، امام حسین کے ذریعے آگے بڑھے۔ امام حسین کے جتنے بہن بھائی ہیں وہ سب اہل بیت مصطفیٰ آل رسول ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اور جو فضیلت آل رسول کے حوالے سے آئی ہیں وہ ان کے لیے خاص ہیں، وہ ان کے لیے بعد میں عمومی معاملات ہیں۔ بعد میں کیا ہیں؟ عمومی معاملات ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں یار؟ وہ بات سمجھ آگئی کہ نہیں؟ تو یہ ہیں اہل بیت اطہار۔ تو ہمارا کتنا پیارا اور سچا اور سچا عقیدہ ہے کہ ہم الحمدللہ آل سے بھی محبت کرتے ہیں، اصحاب سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہمارا جو دائرہ ہے وہ الحمدللہ بالکل مکمل ہے، ہمارا دائرہ بالکل مکمل ہے۔ ہمارے دائرے کے اندر کوئی شگاف، کوئی ٹکراؤ، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ آخر میں 1-2 شعر میں پڑھتا ہوں، اللہ اکبر۔ حضرت یہ کربلا کے حوالے سے توجہ ہے یا بس کریے؟ بس کریے۔ آیا نہ ہوگا اس طرح
رنگو شباب ریت پہ آیا نہ ہوگا اس طرح رنگو شباب ریت پہ آیا نہ ہوگا اس طرح رنگو شباب ریت پہ آیا نہ ہوگا اس طرح رنگو شباب ریت پہ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پہ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پہ جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کون ہے جانے بطول امام حسین جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پہ قطرائے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پہ ترس حسین آپ کو جو میں کہوں تو بے ادب وہ جو شعر ہے نا پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں اچھا یہ میرا ادب اس شعر کو گوارا نہیں کرتا اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب اور میں ہے ہی نہیں بے ادب کہنے اتنا بے ادب نہیں چلو تھوڑا دیتے ہیں نہیں سمجھو یار کہنے اتنا بے ادب نہیں میں اتنا پاگل نہیں کہہ تھوڑا دیتے ہے نا سمجھ آ رہی کہ نہیں میں اتنا پاگل تے نہیں ارے میں تھوڑا تے ہے نا اوہ ایسی بے ادب نہیں ترس حسین آپ کو جو میں کہوں تو بے ادب اگر کہوں تو بے ادب نہ کہوں تو با ادب نہ کہوں تو ترس حسین آپ کو جو میں کہوں تو بے ادب لم سے لبے حسین کو لم سے لبے حسین کو ترسا تھا آب ریت پہ لم سے لبے حسین ترسا تھا آب ریت پہ عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پہ
آلے نبی نے لکھے دیا سارا نصاب ریت پہ. وہ جی ہمیں عشق ہے لیکن داڑھی نہیں رکھتے ہمیں عشق ضرور ہے لیکن جی ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتی, ہم نماز نہیں پڑھتے. ابھی یہ دیکھیں جی مفتی صاحب آپ کو ہم سن رہے ہیں لیکن فجر کی نماز میں ہماری آنکھ نہیں کھلے گی. حسین نے تو سجدہ کیا تپتے ہوئے ریگزار پر, سن کر رونا آتا ہے. اپنے بچوں کو لے کر گئے ذبح تو کروا دیا, سن کے رونا آتا ہے. لیکن اپنے بچوں کو رات کی نیند سے اٹھا کر فجر کی نماز پڑھانا نہیں آتا. حضور رونا آتا ہے. میں کر رو, اپنے نصیب پر رو, اپنے اس گندے فعل پر رو کہ امام حسین اس تپتے ہوئے ریگزار میں پیاسے بھوکے اور اتنی مشکلات میں انہوں نے اپنے رب کو راضی رکھا. تو ان ایسیوں کے اندر اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا. یہ ہے آل نبی سے محمد کا, یہ محبت کا تقاضا. یہ محبت کا تقاضا ہے کہ بندہ نماز بھی نہ پڑھے, داڑھی بھی نہ رکھے. اور سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا اظہار چہرے سے نہیں ہوتا؟ کیوں عشق کا اظہار چہرے سے نہیں ہوتا؟ ہاں, اور معذرت کے ساتھ جنہوں نے داڑیاں رکھی ہیں, میں کہا تھوڑا جا اور ہفتہ صبر کر, تھوڑا جا اور ہفتہ صبر کر لو. داڑیاں نو ایک مٹھی اور لین دیو, داڑیاں نو ایک مٹھی اور لین دیو. یہ ہے آل رسول سے محبت کا تقاضا, یہ ہے آل رسول سے محبت کا. اور جن بیبیوں پہ اتنا ظلم ہونے کے باوجود بھی ان کے سر سے پلہ نہ اترا, یہ ہے اہل بیت کا معیار. اور ہم ان سے محبت کے دعوے دار. میں کہتا ہوں یہ معیار ان کی محبت کا ہے تو تقاضا یہ ہے کہ میری بیٹی کے سر سے پلہ کبھی نہ اترے, میری ماں کے سر سے پلہ کبھی نہ اترے, میری بہو کے سر سے پلہ کبھی, ہمارے گھر کی کسی خاتون کے سر سے پلہ نہ اترے, اس کو نہ محرم مرد آنکھیں بھر بھر کے نہ دیکھے. یہ ہے آل محمد سے محبت کا تقاضا. جن کا آنچل نہ دیکھا مہو ماہر نے, وہ سورج بھی نہ ان کو دیکھ سکے. اور ہماری جو ہے وہ جی کرپ لگا لیے 100 روپے کا, وہ دکھانے کے لیے پورے محلے میں گھومے. میاں نے جو ہے وہ بریسلٹ لا کر دے دیا ہے, ہار لا کر دے دیا, وہ دکھانے کے لیے محلے محلے جا کر گھومے. یہ ہے محبت آل رسول کا تقاضا. میں کہا روتا ہے تو اپنے نصیب پر رو, اپنی ان کرتوتوں پر رو, اپنی اس حال زار پر رو. تیرا رونا بنتا ہے اپنے آپ پر. میں کہا حسین پر نہ روئیں, آل مصطفیٰ پر نہ. اور مظلوم تھے, وہ لاچار تھے, بے بس تھے. کوکب الدریہ کے اندر یہ روایت لکھی ہے کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا ہائے ہائے, حضرت زین العابدین کو کہنے لگا یہ کیا ہو گیا؟ وہ جی آپ کے ساتھ یہ کیسے ہو گیا؟ بڑا ظلم ہو گیا, بڑا ستم ہو گیا. زین العابدین نے فرمایا اوے شخص ادھر دیکھ. آپ نے ایسے اشارہ کیا, ساری وہ جو بیڑیاں تھی وہ ٹوٹ کر نیچے گر گئی. آپ نے کہا قوت ہوندے ہوں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائی. اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ قوت ہوندے ہوں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائی. میں کہا آج ہمارا اس دور کا ولی اگر دریا کو اشارہ کر دے وہ رخ بدل دیتا ہے. میں کہا دریائے فرات کی اتنی ہمت کہ امام حسین اشارہ کریں تو وہ یزیدیوں کو غوطے نہ دے, وہ یزیدیوں کو غوطے نہ دے. میں کہا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تو اتنی شان ہو کہ دریا کے سینے چاک کر دے رب. کنے لگنا سی یار دسو مینو, ایڈے ایڈے بڑے راہ کے دے سے کھولے سن. حضرت موسیٰ علیہ السلام تے پانی دے ہوتے بھی چل کے چلے جاندے, وہ پانی دے ہوتے بھی چل کے چلے جاندے. اور بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے راہواں دی ضرورت نہیں تھی, راہواں نو ضرورت سی قوماں. اے قوماں کتھے جان گیاں؟ تو قوم کے لیے رستے کھل گئے. میں کہا جس محمد مصطفیٰ کے لیے ساری کائنات بنی, اس کے نواسے کے لیے دریا اپنا رستہ نہیں بدلے گا, اس پیاسے کے لیے رستہ نہیں بدلے گا. اور بات اتنی سی ہے, قوت ہوندے ہو زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائی. آئے ہائے بس اب اللہ کی رضا میں راضی تھے. اور جب آپ اپنے گھر سے جا رہے تھے نا, حضور کی امام حسین
رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت جو ہے وہ تو شہرت میں تھی، آپ کو پتا تھا اب یہ وقت قریب آ گیا ہے، تو آپ نے بیویوں کو کہا صبر کرنا، صبر کرنا، اور مجھے بتاؤ اتنی مشکلات کے بعد انہوں نے کہا ہوگا ہائے حسین ہائے حسین، اور بولا یار میں لٹ گئی بابا، میں اجڑ گئی بابا، یہ کیا ہوئے گا؟ اور یہ کن کا ذکر کرتے ہو تم؟ اور یہ تیرے محلے کی کوئی کنجری تو ہو سکتی ہے، آل رسول کی بھی بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی، وہ ہماری ماں کے بارے میں بات کرتے ہو تو بات وہی ہے، در در کتے ہو۔ آل رسول کی بیویوں کا کہتے ہو جی دروازہ کھٹکھٹاتی تھی کہ میں لٹی گئی، میں پٹی گئی، اپنے گریبان چاک کرتی تھی، اپنے سروں سے دوپٹے اتارتی تھی، اپنے جو ہے سر پر ریت ڈالتی تھی، نا 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 نا، انہوں نے صبر کا جو ہے نا دامن تھامے رکھا، انہوں نے کہا کہ رب سے ہم نے اجر لینا ہے۔ اس گھر کی تو بیویاں ایسی ہوا کرتی تھی، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب گھر میں کوئی فقیر آتا ہے دروازے پہ دستک دیتا، کہتا جی ہے کوئی چیز، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آتی، فرماتی یہ لے، کہتا اللہ بھلا کرے آپ کا، آپ فرماتی اللہ تیرا بھی بھلا کرے۔ کہا بی بی اتنے زور سے دعا کیوں دی، اتنی شدت سے دعا کیوں دی؟ کہا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے دیا تھا، دعا کے لیے نہیں، میں نے اللہ کے لیے دیا تھا، اس کی دعا کے لیے نہیں، لیکن اس نے دعا دے دی، میں کہ میری بھی دعا لے لے، تیری دعا میری دعا کے مقابل میرا دیا ہوا رب کے سامنے، مجھے تیری دعا کی ضرورت ہے، میرا رب مجھے دے گا، تو نے دعا دی، جا میری طرف سے بھی دعا۔ میں کہا جس گھر کی عورتیں ایسی ہوں، وہ گھر کی عورتیں کہیں گی ہم لٹے گئے، ہم پٹے گئے۔ تو اب سنو شاعر کیا کہتا ہے، یہ جو نام نہاد لوگ ہیں جو عشق کے دعوے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اوے سنو، وہ بلال بھی تکتے ہوئے ریبزار پہ اپنے آپ کو اس نے جو ہے نا وہ عشق کی صعوبتوں کے اندر کامیاب کیا۔ بلال بھی تپتے ہوئے ریگزاروں کے اندر تڑپا نا، اس کے سینے پر بھاری بھرکم پتھر ایسی جگہوں پر رکھے گئے کہ اس جگہ پر اگر کوئی گوشت رکھتا وہ بھی بھن کر کباب بن جاتا۔ تو کیا کہتا ہے شاعر، لذت سوز بلال شوق شہادت حسین، لذت سوز بلال شوق شہادت حسین، جس نے لیا یوں ہی لیا، جس نے لیا یوں ہی لیا اپنا خطاب ریت پہ، جس نے لیا یوں ہی لیا اپنا خطاب ریت پہ، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کر ایک دیے سارے جواب ریت پہ، ایک سے بڑھ کر ایک دیے سارے جواب ریت پہ۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی کہے گئے، آل نبی کا کوئی غور کر سکتا سی، آل نبی کا کام تھا، آل نبی کہے گئے، کوئی نہ لکھ سکا عجیب
ایسی کتاب ریت پہ کوئی نہ لکھ سکا ادیب، ایسی کتاب ریت پہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اباب ذی وقار سماعت فرما رہے تھے جناب قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت جناب قبلہ ابو المناظر مفتی سید مشاہد حسین رضوی المشہدی سلطان پوری دامت برکاتہم العالیہ کو ان کے مخصوص انداز میں ہمارے عقیدے کی جو مرکزیت ہے کہ آج یہ محفلیں سجی ہیں تو مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے سجی ہیں، ان کے اہل بیت کا ذکر ان کی وجہ سے ہے، ان کے صحابہ کا ذکر ان کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے اپنے انداز میں بڑی محبت بری گفتگو مرکزیت پہ فرمائی ہے، اور یہی ہم نے سمجھنی ہے کہ مرکز کو چھوڑنا۔ اسی لیے تو کئی اہل بیت کا ایسا ذکر کرتے کرتے کبھی سیدہ کائنات کو حضور سے آگے لے جاتے ہیں نعوذ باللہ، اور کبھی مولا علی کو آگے لے جاتے ہیں۔ ہم وہ لوگ نہیں، اپنے مرکز پہ قائم رہتے ہیں، اور جب مرکز پہ رہتے ہوئے اہل بیت سے محبت کریں گے تو یہ محبت قبول ہے، اور جب مرکز پہ رہتے ہوئے صحابہ سے محبت کریں گے تو یہ محبت ہے۔ اور یہی اہل سنت کا ایک امتیاز ہے جو اوروں کے اندر بولو۔ تو میں پھر آخر میں گزارش کروں گا، انہوں نے یہ محبت بری گفتگو ہماری محفل اور بنیادی عقیدے کے حوالے سے فرمائی۔ آپ جو اس وقت کام کر رہے ہیں وہ آپ کا کام ایک ایسا ہے جس میں نوجوان ہمارے بہت سے ان معاملات میں فتنے میں پڑ رہے ہیں، تو آپ ان کے پیج کو چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ سید مفتی مشاہد حسین رضوی کے نام سے یوٹیوب کے اوپر بھی ہے، فیس بک کے اوپر بھی ہے۔ یہ کوئی کمائی کے لیے نہیں ہے، ہمارے عقیدے کے تحفظ کے لیے ہے۔ کریں گے؟ دیکھو دیکھتے ہیں نا سارے، فیس بک تو ہر بندہ دیکھتا ہے، یوٹیوب بھی دیکھتے ہیں، کوئی ادھر نعت سن رہا ہے، تو چینل کو آپ سبسکرائب کریں، آگے لنکس لیں، اور ان کے انداز میں پھر ایسے جو فتنے ہیں ان کا سد باب ہوگا۔ تو اس حوالے سے ضرور آپ نے ورک بھی نوجوانوں نے کرنا ہے۔ کل 9واں پروگرام اور پرسوں بولو سلام پڑھنے لگے ہیں۔ احمد رضا مدنی صاحب تشریف لائے ہوں نہیں؟ جڑا والا سے بھی مہمان کافی آئے ہوئے، سادات بھی ماشاءاللہ، علماء بھی۔ میں صرف ایک اعلان اس کے ساتھ ہی سلام پڑھیں گے عبید رضا مدنی صاحب، اور انشاءاللہ دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ کل 9 ہے اور پرسوں 10 کا روزہ، اس کی فضیلت آپ سب کے علم میں ہوگی کہ 1 سال قبل آئندہ یعنی آنے والا اور پچھلے 1 سال کے گناہوں کی معافی ملتی ہے۔ اور حضور علیہ السلام مدینے میں تشریف لائے تو یہودی روزہ رکھتے تھے، فرمایا کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، تو فرمایا وہ ہمارے ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن آپ نے فرمایا اگلے سال میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملاؤں گا، تو اس لیے 9 10 کا یا 10 اور بولے اس دفعہ دونوں پوسیبل ہیں، اتوار بھی چھٹی، 11 کو بھی چھٹی ہے، تو کل جمعہ ہے، جمعے کی نیکی ویسے بڑی اعلیٰ ہوتی ہے، تو کل کا ایک روزہ اور ایک ہون تے لنگر لبنا، بولو تو صحیح، آج ہون نہیں روزہ، لنگر پکیا ہے، وہ تو ملے گا ابھی انشاءاللہ۔ تو ابھی روزہ نہیں بلکہ کل کا اور پرسوں کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ پیاس یاد آئے گی میرے امام کی، تو یہ بھی پھر قرآن پڑھیں گے، جمعے کا دن ہے تو انشاءاللہ دیکھیں ویسے بھی چھٹی ہے تو کوشش کریں اس کو اچھی نیت سے، کل کا روزہ بھی رکھیں اور پرسوں کا روزہ بھی رکھیں گے، بولیے۔ اور خواتین کو خدا را قبرستان سے روکیں۔ یہ جو مناظر بن رہے ہیں نا قبرستانوں کے، یہ کن کی خواتین؟ ہمارے گھروں سے ہی ہیں، تو ہم روکیں خواتین کو۔ یہ کوئی میلے نہیں لگے ہوئے کہ خواتین وہ بھر بھر رکشے جا رہے ہیں، بن سنور کے جا رہی ہیں، خواتین کو جانے کی اجازت ہے۔ اور یہ جو موقع ہے یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ قبرستان محرم میں جانا واجب ہے، فرض ہے، ایسا موقع ہی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، مطلقاً جانا قبرستان سنت ہے، مطلقاً قبرستان جانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ شب برات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف بھی لے کے گئے، لیکن اس موقع کے اوپر ہم نے پتہ نہیں لازم سمجھا قبر پہ مٹی ڈالنی، وہ بھی علماء سے پوچھے بھئی ضرورت نہیں ہے تو مٹی کیوں ڈالنی؟ ٹھیک ہے، اب ہم مرد تو چلے جا رہے ہیں قبروں کی زیارت کے لیے، عورتوں کا کیا کام ہے؟ میری گزارش ہے اب جتنے بیٹھے ہیں ہمارے گھر سے کوئی عورت نہیں جائے گی، بولے سارے، ہم روکے باہر والے ہی بولے کہ ہمارے گھر سے کوئی خاتون نہیں قبرستان جائیں گے، بولیں ذرا،
دیکھ یہ کتنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر عورتوں کا بیٹھے جو ہوئے ہے ہیں۔ نا وہ سخت حکم ہے، ہاں سن لے جس طرح استاد صاحب فرما رہے ہیں ماشاءاللہ، عورتوں کا سخت حکم ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی عورت کے مزار پر جاننے کا پوچھا گیا، کہا گیا کہ حضرت کو فضیلت ملے گی؟ آپ نے فرمایا فضیلت کا پوچھتے ہو یہ پوچھو کہ ہر قدم پر لعنت کتنی برستی ہے۔ یہ نہ پوچھو کہ فضیلت کیا ملے گی، یہ پوچھو کہ اس مزار پر جانے کے، اس قبر پر جانے پر اس کو لعنت کتنی برستی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ عورت باہر نکلے گی تو یہ بھی حدیث پاک ہے کہ شیطان اس کو جھانکتا ہے۔ شیطان جھانکتا ہے سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں یا جن کے ساتھ، ظاہر بات ہر انسان کے ساتھ شیطان تو ہے ہی ہے، تو وہ اوباش لڑکے جو ہے وہ عورتوں کی طرف جھانکتے ہیں، بدنگاہی کرتے ہیں، وہ بدنگاہی کا سبب بنتی ہیں، ان عورتوں پر بھی لعنت ہو رہی ہوتی ہے، ان مردوں پر بھی لعنت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بالکل عورتوں کو نکلنے نہ دیں۔ وہ کہنے نہیں میرے پیو دبا پہ ہے، میرا بھائی دبا پہ ہے، انہوں کہا اے شکر اللہ دا کر کے نیڑے ہی دبا پہ ہے، تو گھر بہ کے ادھروں ہی فاتحہ کر دے، انشاءاللہ اللہ نے پہنچانا ہے، تیرا کام تے نہیں نا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اپنے گناہوں کا بوجھ نہ اپنے سر پر رکھیں اور گھر میں بیٹھ کے عورتیں فاتحہ کریں۔ مرد احباب جائیں تو وہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے استاد صاحب سے پوچھ لیں، علماء سے پوچھ لیں کہ ہم نے جا کر قبروں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ تو وہ ناجائز معاملات جو ہو رہے ہیں ان سے بھی گریز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، اس بات کا خیال کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات اور سلام، کئی لوگوں کو میں مطلب یہ چیز سننے میں بھی آتی ہے، بے اولاد ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ ان دنوں میں کیا نکلتا ہے؟ پتہ ہی گھوڑا نکلتا ہے نا، تو وہ سیب لے کے جاندے آ۔ میں سنیاں دی گل کرنا پیا، انہاں نوں چھڈو، اسی اپنے گھر چ اپنی گل کردے۔ سنیاں تے ذہن بنیا وہ کوئی نہیں، گھوڑا جاندا سیب لان، کوئی تھلیوں دی لنگے گا، کوئی انہوں کچھ کرے گا۔ اگلی بار کہو میرے پتر ہویا، میرے فلاں ہویا، کوئی پتر ادا نہیں ہوندے۔ سیب لگانا، یہ کرنا گھوڑے کو، ادا دا کام اسی کرنا، بولو بولو، اپنے گھر والوں کو بھی کرنے نہیں دینا۔ میرے امام کا صدقہ انشاءاللہ اب روزہ رکھیں، نوافل پڑھ کے صالح ثواب کریں، قرآن پڑھیں، ان کے وسیلے سے دعا مانگے، انشاءاللہ میرا رب جھولیاں آباد فرمائے گا۔ عقیدہ پکا رکھیں یار، عقیدہ۔ تو یہ کام بھی ہم نے دیکھیں، کسی کی کثرت کو نہیں بڑھانا، جانا نہیں ان کے یہ چیزیں۔ یہ دن بڑے احترام والے۔ کل کا موضوع بھی ہمارا عاشورہ کا پس منظر ہے۔ ایم فل اسکالر مفتی طاہر صاحب انشاءاللہ آ رہے ہیں، وہ اس کا پس منظر بھی بتائیں گے۔ یہ عاشورہ شہادت کے علاوہ کون سے مطلب اس کے واقعات ہیں۔ تو اس لیے آپ سے میری گزارش ہے، یہ 2 دن کل جمعہ ہے اور جمعے کی ویسے بڑی برکتیں ہوتی، پھر 9 مدینہ شریف میں عاشورہ ہے، ہمارے 9 پرسوں 10، تو روزہ رکھیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ اور میں نے اس دن کہا تھا آپ کے پاس ٹائم ہے، آج ہمارے طلبہ بھی درس نظامی کے الحمدللہ فیضان مدینہ مدنی قافلے میں گئے، تو آپ سے بھی میری گزارش ہے، چھٹیاں ہیں، آپ فیضان مدینہ چلے جائیں 3 دن کے مدنی قافلے میں، بلکہ 3 دن حاجی شاہد صاحب تو وہاں جو جا رہے ہیں طلبہ کو خود ٹائم عطا کر رہے ہیں۔ 3 دن تربیت ہوگی اور اللہ کے ولی کی صحبت ملے گی۔ حاجی شاہد صاحب فیضان مدینہ میں خود ان کی تربیت فرمائیں گے، تو آپ کے پاس ٹائم ہے، 3 دن اللہ کے گھر میں گزاریں، روزہ، راہ خدا، پھر صحبت صالحین، کتنی برکتیں ملیں گی۔ تو قافلے میں سفر، یہ جو ادھر ادھر نکلا نران کغان اور یہ چیزیں، یہ بالکل نوجوان ذہن میں نہ لائیں، یہ دن سیروں کے نہیں ہیں۔ یاد حسین منائیں راہ خدا میں سفر کر کے، تو انشاءاللہ وہ بھی راضی ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا یہاں نہ قبول فرمائے۔ بشارت بھائی آج بتا دیجئے گا نام کتنے، پھر آخری دن یہ لکھوائیں گے تو نہیں لکھیں گے، آج اپنے نام لکھوائیے گا۔ اور بشارت بھائی کو نمبر بھی اور جو گزارش کی تھی اس حوالے سے بھی اللہ کریم جزائے خیر دے۔ محبت کرنے والوں کو عبید رضا مدنی صاحب سلام پڑھیں گے، بڑی محبت سے آپ احباب کھڑے ہو جائیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ، مجھے در پہ پھر بلانا
اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میری والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے میری والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے کہ تم بنانا مدنی مدینے والے یا حبیبی یا رسول اللہ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. بیٹھ جائیے. اولا درود پاک پڑھیں. سورہ فاتحہ پڑھ کے پیر طریقت قبلہ سید عامر علی شریفی صاحب قبلہ مفتی صاحب کے لیے بھی ان کے مشن کے لیے بھی دعا فرمائیں گے. آپ احباب فاتحہ شریف پڑھ کے قبلہ شاہ جی کی مل کر دیں. احباب سے گزارش ہے، یہ جو میں نے مفتی صاحب کے پیج کے بارے میں یوٹیوب چینل کے بارے میں گزارش کی ہے، اس کو آپ دیکھنا بھی شروع کر دیں تو ساتھ ساتھ اس کو شیئر بھی کر دیا کریں، لائک بھی کر لیا کریں. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ جو مد مقابل ہمارے دشمن ہیں نا، ان کے ویورز دیکھے جاتے ہیں کہ کتنے دیکھنے والے. ہم لوگ دیکھتے ہیں، شیئر